الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کرنٹ افیئر۔ آج بات ہوگی سپریم کورٹ کے ایک اور سو موٹو کی۔ وہ سو موٹو لیا گیا ایک مولوی صاحب کے خلاف جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ وہ سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہہ رہے ہیں اور دوسرے اس قسم کی بات کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ تو سر میں یہ چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انہیں سنیں تو پلیز جب آپ انہیں سنیں تو ان سے ضرور یہ پوچھئے گا کہ اس کا سبب کیا ہے، تمہاری اس بات کا، تمہاری ان باتوں کا سبب کیا ہے، کیونکہ بقول شاعر کہ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لیکن سر آپ سبب ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ سبب تک پہنچ گئے تو پھر آئندہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی کسی عدالت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکے گا۔ سر بات یہ ہے کہ کیا اس کا سبب یہ تو نہیں تھا کہ آج تک کسی بڑے مجرم کو سزا نہیں، کسی بڑے چور کو سزا نہیں ہوئی، کسی طاقتور کو سزا نہیں ہوئی۔ سر پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہی سزا ہوئی، وہ نواز شریف کو ہوئی اور اس کی بیٹی کو ہوئی، اور وہ آج نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں اور بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ سر یہ ہے انصاف؟ کیا اس وجہ سے تو انہوں نے نہیں کہا کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا؟ ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے تو نہیں کہا کہ انصاف نہیں مل رہا؟ سر بلدیہ ٹاؤن کی وجہ سے تو نہیں کہا کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا؟ سر چینی مہنگی ہو گئی، عدالت نے کچھ نہیں کیا کہ اس وجہ سے تو نہیں کہ انصاف نہیں مل رہا؟ سر عزیر بلوچ مرڈر کے کتنے اس نے مرڈر کیے، آج تک اس کو کیس اس کا نہیں چلا، کہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ اور سر آپ نے ایک اور سو موٹو لیا، وہ پائلٹس کی باتوں کے اوپر لیا، وجہ سے لیا کہ ان کی فیک ڈگریاں ہیں، ان کے فیک لائسنسز تھے۔ صرف پلیز اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ بے شک کوئی بھی اس کے جس نے ان کو بھرتی کیا، کس کے دور میں بھرتی ہوئے اور ان کے پیچھے کون تھے، سر دیر نہ کیجیے گا۔ اگر دیر کریں گے تو پھر آج انہوں نے بات کیا، کل کوئی اور بات کرے گا، تو سر یہ پھر باتیں یہاں نہیں رکیں گی۔ سر آپ دل جیتیے، سزائیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سر جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے سبب کیا ہے، یہ سر دیکھیے گا، اور پھر جب آپ انصاف کریں گے تو لوگوں کی باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ کیا اس عورت کو انصاف ملا جس عورت نے روٹی چوری کی اور اس کو بچوں سمیت جیل بھیج دیا گیا؟ وہ عورت ابھی تک جیل میں ہے، لیکن جس نے ملک کو لوٹا وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کی عدالتوں نے، آپ کے جوڈیشری نے اس کو سزا دی، اور ایک جج جو اس کو سزا دے رہا ہے وہی مجرم کے گھر جا رہا ہے۔ سر اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں یہ مجرم سے پوچھ کے لکھتی ہیں کہ بتائیں آپ نے کیا لکھنا ہے۔ سر اس کا ثبوت موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجرم سے پوچھا، ملزم سے پوچھا، ملزم کی ضمانت پہ مجرم رہا ہوئے چلے گئے ضمانتیں لے کے۔ سر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ، سب کو پتہ ہے۔ سر پاکستان کا بچہ جانتا ہے، اور نہیں جانتی تو ہماری عدلیہ نہیں جانتی۔ سر عدلیہ کو یہ بڑے لوگوں کے جو کیسز ہیں یا بڑے لوگوں کے جرم یہ نہیں نظر آتے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک کیس تھا، قاضی فائز عیسیٰ کی وائف نے اب ان مولوی صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی۔ سر ان کا کیا رائٹ بنتا ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں؟ سر ایف آئی آر درج کرائے تو قاضی فائز عیسیٰ کرائے، اس کی بیوی تو انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی بیوی کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی قاضی فائز عیسیٰ کو گالی دیتا ہے تو بیوی اس کے خلاف ایکشن لے گی، اگر اس کی بیوی کو غلط بات کرتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کو برا لگے گا۔ ایک دوسرے کے اوپر یہ ڈیپینڈ کریں گے ہر چیز میں، لیکن ڈیپینڈ نہیں کریں گے جب پیسوں کی بات آئے گی یا کرپشن کی بات آئے گی، پھر یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ سر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آج اس کی بیوی کی وجہ سے ایف آئی آر درج ہو؟ قاضی فائز عیسیٰ کہاں ہے؟ کیوں نہیں وہ آ کے ایف آئی آر درج کراتے؟ سر سیدھی سی بات ہے، اپنے پیسوں کا حساب دے دیں، پیسوں کا حساب دے کے تو آرام سے اپنے گھر جائیں اور عزت سے اپنا کام کریں، لیکن نہیں، ایلیگیشن پہ ایلیگیشن لگائیں گے۔ سر یہ آج عدالتوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے یہ زبان زد عام ہے۔ سر ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے آپ ریفرینڈم کرا لیں، پاکستان کا 95% آدمی یہ کہے گا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی۔ جسٹس خوسا صاحب نے کہا تھا کہ 20 سال تک لوگ ہمارے اس فیصلے کو یاد رکھیں گے۔ واقعی سر فیصلے کو تو یاد رکھیں گے کہ 20 مہینے نہیں اس نے جیل کاٹی اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
लंदन में बैठ के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से बातें हो रही हैं, इंटरनेशनल माफिया से बातें हो रही हैं, उनसे डीलें हो रही हैं, और दूसरी बैठी हुई हैं अपने घर में एयर कंडीशन रूमों में, और जो डबल रोटी चोरी, 2 रोटियां की चोरी में अपने बच्चों के लिए चोरी कर रही हैं, वो मासूम जाने जेलों में बैठी हुई हैं। सर कहाँ है इंसाफ? इंसाफ दीजिए तो लोग आपको सलाम करेंगे, वरना सर ये लोगों को डराए ना। सजाओं से ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। आप सजा दे के लोगों के दिल में और नफरत बढ़ाएंगे, और नफरत बढ़ाएंगे। प्लीज़, मुझे उम्मीद है कि जब कल वो शख्स आपकी अदालत में पेश होगा, कल या परसों जब भी, आप उससे ये पूछेंगे ज़रूर कि तेरी इन बातों का सबब क्या है। और सर जो उसकी बातें अगर वो सही हुई तो सर आप उसको बग़ैर किसी पनिशमेंट के, उसको इज़्ज़त के साथ उसको अदालत से बर्खास्त करके, जो चीज़ उसकी, जिन वजहों से उसने अदलिया के ख़िलाफ़ बातें की हैं, सर वो उसको एड्रेस कीजिएगा, वो ख़त्म कीजिएगा। सारा कुछ खुद ब खुद लोगों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। जो ऐसी फिर बाद में बात करेगा, लोग खुद उसको स्टॉप कर लेंगे, अदलिया को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर पूरी दुनिया में सज़ाएं, कानून सबके एक जैसा, सबके लिए एक जैसा है। हमारा तो ये जो पाकिस्तान का कानून है, ये तो हमारा इस्लाम तो इसकी, हम तो इसके दावेदार हैं। हम तो कहते हैं कि ये हमारी मीरास है। हम अपनी मीरास की कैसे हिफाजत कर रहे हैं? अच्छी हिफाजत कर रहे हैं। एक कानून बना तौहीन रसालत का, उसका हमने क्या हशर कर दिया? हमारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था कि जो तौहीन रसालत करेगा उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। सर उस कानून का मजाक उड़ाया गया। किसने मजाक उड़वाया? सर अगर झूठे केसों के ऊपर अगर अदालत उन जिन्होंने झूठे केस किए थे उनको सज़ाएं सुना देती, तो आज कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके किसी बेगुनाह को उसका नाम क्या, उस पर इल्ज़ाम लगाता और उसको अदालत में लेकर आता। सर ये चीज़ है कि अगर हम अपने कानून की खुद हिफाजत नहीं करेंगे तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। सर इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, इस सबब को ख़त्म कीजिए, तब आपकी इज़्ज़त होगी। सज़ाओं से इज़्ज़त नहीं होगी सर, सज़ाओं से इज़्ज़त नहीं होगी सर, इंसाफ देने से इज़्ज़त होगी। उम्मीद है कि ये जो मेरी वीडियो है, ये मेरे दोस्त जिन को मैं शेयर करूँगा, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि शायद चीफ़ जस्टिस तक या किसी और तक ये बात पहुँचे, तो शायद उनकी दिल में हमारे एक जो मैं आम सा इंसान हूँ, शायद उनको मेरी बात समझ आ जाए, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ लोग हैं, अक्लमंद लोग मसनद अदालत पर बैठे हैं और फैसले सुना रहे हैं। सर प्लीज़ सबब ज़रूर पूछिएगा, तो हम ये जानेंगे। कल देखते हैं कि आप उनसे सबब पूछते हैं कि नहीं पूछते, या सीधी सज़ा देते हैं कि अंदर जुर्रत न करना अदालत को बुरा कहने की। तो सर आज एक बात खुली है तो कल 10 खुलेंगी। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन बातें सब एक जैसी करते हैं। कुछ दिल में करते हैं, कुछ ऊपर से करते हैं। सर करते सारा कुछ यही हैं। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। ओके, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।